اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسٹینڈرڈ 7 عربک بک نمبر 2 میں سے دعا والا پورشن پڑھیں گے۔ پیج نمبر 13، دعاء صلاۃ الاستخارہ۔ استخارہ کا مطلب خیر اور بھلائی طلب کرنا۔ استخارہ کا مطلب ہے کسی معاملے میں خیر اور بھلائی کا طلب کرنا، یعنی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے اپنے ہر جائز کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے اس کام میں خیر، بھلائی اور رہنمائی طلب کرنا۔ استخارہ ایک مسنون عمل ہے جس کا طریقہ اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں منقول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہر کام سے پہلے اہمیت کے ساتھ استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ۔ ترجمہ: جب تم میں سے کوئی شخص کسی بھی کام کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے۔ استخارہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تمام کاموں میں استخارہ اتنی اہمیت سے سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انسان کی سعادت اور نیک بختی یہ ہے کہ اپنے کاموں میں استخارہ کرے، اور بدنصیبی یہ ہے کہ استخارہ کو چھوڑ بیٹھے، اور انسان کی خوش نصیبی اس میں ہے کہ اس کے بارے میں کیے گئے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو، اور بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرے۔ استخارہ کا مسنون اور صحیح طریقہ۔ سنت کے مطابق استخارہ کا سیدھا سادہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت بشرطے کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ کرے کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا یہ مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے۔ پھر سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی وہ مسنون دعا مانگے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو استخارہ کی دعا مسنون دعا ہے وہ پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر۔ جب یہاں پر ان هذا الامر پر پہنچے تو یہ بات ذہن میں رہے، تو جب ان هذا الامر پر پہنچے تو اس جگہ اگر عربی جانتا ہے تو اپنی حاجت کا تذکرہ کرے، یعنی هذا الامر کی جگہ اپنے کام کا نام لے، مثلا هذا السفر یا هذا النکاح یا هذه التجارہ یا هذا البیع کہے، اور اگر عربی نہیں جانتا تو هذا الامر ہی کہہ کر دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچے اور دھیان دے جس کے لیے استخارہ کر دیا گیا، یعنی جس کی وجہ سے استخارہ کیا گیا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ هذا الامر کی جگہ جس بھی معاملے میں استخارہ کر رہا ہے تو اس کا نام لے، یعنی اگر عربی جانتا ہے تو پھر امرہ کی جگہ هذا النکاح یا هذه التجارہ یا هذا البیع کا تذکرہ کرے، جو بھی معاملہ جس معاملے وہ کر رہا ہے۔ خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری عاجلہ و آجلہ فقدرہ، یہاں پر غلط اعراب لگا دیا گیا ہے، فقدر زیر ہے، فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہوں، اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں۔ آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا، یعنی یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس کا علم آپ کو ہے، مجھے نہیں۔ اور آپ قدرت رکھتے ہیں اور مجھ میں قدرت نہیں، مجھ میں قوت نہیں۔ یا اللہ، اگر آپ کے علم میں یہ ہے کہ یہ معاملہ اس موقع پر اس معاملے کا تصور دل میں لائیں جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے، میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین کے لیے بھی بہتر ہے، میرے معاش اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور انجام کار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور میرے فوری نفع کے اعتبار سے اور دیر کے اعتبار سے اور فائدے کے اعتبار سے بھی، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجیے اور اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے اور اس میں میرے لیے برکت فرما دیجیے۔ اور اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ اس موقع پر اس معاملے کا تصور دل میں لائیں جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے، میرے حق میں برا ہے، میرے دین کے حق میں برا ہے، یا میری دنیا اور معاش کے حق میں برا ہے، یا میرے انجام کار کے اعتبار سے برا ہے، تو فوری نفع اور دیر یا نفع کے اعتبار سے بھی بہتر نہیں ہے، تو اس کام کو مجھ سے پھیر دیجیے اور مجھے اس سے پھیر دیجیے اور میرے لیے خیر مقدر فرما دیجیے جہاں بھی ہو۔ یعنی اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے، اور اس کے بدلے جو کام میرے لیے بہتر ہو اس کو مقدر فرما دیجیے، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجیے اور اس پر مطمئن بھی کر دیجیے۔ جب یہ دعا مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر استخارہ کا نتیجہ اور مقبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ استخارہ سے کس طرح رہنمائی ملے گی؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استخارہ کا صرف اتنا اثر ہوتا ہے کہ جس کام میں تردد اور شک ہو کہ یوں کرنا بہتر ہے یا یوں، یا یہ کرنا بہتر ہے یا نہیں، تو استخارہ کے مسنون عمل سے دو فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، دل کا کسی ایک بات پر مطمئن ہو جانا، یعنی پھر اس عمل کے بعد انسان کا دل کسی ایک بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرے لیے یہ بہتر ہے یا نہیں ہے، یا میں یہ کروں یا نہ کروں، اور اس مصلحت کے اسباب میسر ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ جو کام کر رہا ہے اگر اس کے حق میں بہتر ہے تو اس مصلحت کے لیے اس کے اسباب میسر ہو جاتے ہیں، اس کو کرنے کے ذرائع اس کو مل جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں نہ کرنا لکھ دیا ہو تو پھر وہ اسباب اس کو نہیں ملتے۔ تو آپ سبھی طلبہ و طالبات سے گزارش ہے کہ اس دعا کو زبانی یاد کیجیے گا۔ امید ہے کہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ کو یاد رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔